یہ اگر ڈھونڈنے سے ڈھونڈیں گے تو ایسی ذکر کرنے والی شخصیات اس دور میں نہیں ملیں گی۔ ان کا ایک کتاب میں نے مختصر کا سید کا مقام جو انہوں نے کتاب کی ہے، نیٹ میں موجود ہے، کہتے ہیں کہ سید جو ہے وہ عطا کرنے والی ہستی کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، تو یقیناً مولا ان کو سلامت رکھے، ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے۔ میں صرف 2 روایات پڑھوں گا، قبلہ کو وقت دوں گا، نہ میں قصیدہ سناتا ہوں نہ کوئی لمبی چوڑی بات، ورنہ گھنٹہ گھنٹہ کو ہم پڑھتے رہتے ہیں یہاں، کیونکہ یہ آتی ہیں ہمیں سننے کے، کہ یہ ہے سجدوں کا آسمان اس کو۔ میرا مولا سجاد تمام سادات و مومنین کو آج کے اس جشن کی مبارک ہو کہ یہ ہے سجدوں کا آسمان اس کو میرے سجدے سلام کہتے ہیں۔ یہ سجدوں کا آسمان اس کو میرے سجدے سلام کہتے ہیں، یہ ہے بیٹا نبی کے بیٹے کا، اسے چوتھا امام کہتے ہیں۔ اور کہ در سجاد سے بہت کچھ ملا ہے، یقیناً آج بھی جو آپ کی حاجات آپ نے دل میں رکھی ہوئی ہے، یقیناً مولا سجاد کے وسیلے سے وہ ضرور پوری ہوں گی۔ مولا وہ پوری فرمائے کہ در سجاد سے بہت کچھ ملا ہے، یہاں سے کب کوئی خالی گیا ہے، یہاں سے کب کوئی خالی گیا ہے، کیوں نہ ہو بارش یہاں نور کی، یہ جشن آمد زین العبا ہے۔ نعرہ حیدری، فخر سادات، زینت سادات، وکیل ولی العصر، سفیر امن، مولانا سید اسد رضا بخاری صاحب سے کہ وزیر منبر ہو کر بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ ان کے استقبال میں ایک ربائی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں، جیسا کہ پہلے اجاز صاحب نے یہ فرمایا ہے کہ شاہ صاحب، بسم اللہ جناب، سید آقم شاہ صاحب مولا کائنات نے صحت کلی عطا فرمائے، دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ تو یہ فیس نہیں لیتے، یہ سوچنے والی بات ہے اس دور میں، ورنہ ان کے الفاظ جو میں کہنے لگا ہوں وہ ان الفاظوں کے، ان جملوں کے یہ خالق ہے، میں ان کے کلپ سنتا رہتا ہوں کہ ذکر حسین، ذکر محمد اہل بیت محمد اس دور میں برائے فروخت ہے۔ جو پڑھنے والا ہے وہ مانگے پیسے لے رہا ہے، سامنے عزادار جو بیٹھے ہوئے جو پیٹے بیچ میں آتے ہیں وہ پیسے لے رہے ہیں، جو اٹھ کے نعرے لگا رہا ہے وہ پیسے لے رہا ہے، جو داڑھیں مار مار کے مجمع میں کھڑا ہو گیا وہ پیسے لے رہا ہے، رنجیت زن پیسے لے رہا ہے، نوا خان پیسے لے رہا ہے۔ لیکن عجیب بات ہے، ہم دعا کرتے ہیں، بلکہ سید زادہ سے ہم دعا فرمائیں، ریکویسٹ کریں گے ہمارے لیے آپ دعا فرمائیں کہ ہماری جتنی بھی آجات ہیں مولا کائنات اپنے دربار اقدس میں منظور و مقبول فرمائے۔ ان کی آمد میں ایک بھائی آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ شفا کی سلطنت کے مالوں کو مختار آتے ہیں، شفا کی سلطنت کے مالوں کو مختار آتے ہیں، اور مناؤ جشن صحت کے عابد بیمار آتے ہیں۔ بدن پہ زخم جب زنجیر کے بار بار آتے ہیں، جو ماتمی ہیں ان کے لیے جب زنجیر زنی کرتے ہیں تو ایک زخم پر دوسرا، دوسرے پر تیسرا، جتنی دفعہ زنجیر لگاتے ہیں اتنی دفعہ زخم آتے ہیں۔ شفا کی سلطنت کے مالوں کو مختار آتے ہیں، اور مناؤ جشن صحت کے عابد بیمار آتے ہیں۔ بدن پہ زخم جب زنجیر کے بار بار آتے ہیں تو عیادت کو میری خود عابد بیمار آتے ہیں۔ جب تھکا ہارا آتا ہے ماتمی گھر پر تو شاباش دینے حیدر کرار آتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے تفریح ہوتا ہے سید اسد رضا بخاری صاحب، بسم اللہ الرحمن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
الحجة بن الحسن العسكري عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين أولاده المعصومين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ورزقا وتمتعه فيها طويلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف نادی علی المدر اللجائب تجد عن النقاف في النوائب كل هم وغم سيء جلي بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولایتك یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ مالک الملک خالق کائنات پروردگار عالم بتصدق چاہت معصومین اور برکت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرج شریف سے ہم سب موالیان حیدر کرار شہزادہ سید الساجدین مالک العابدین سید السادات دنیا میں تشریف آوری کے حوالے سے ہم سب کٹھے ہوئے کمزور بڑے ہیں احسان فرما سب سے بڑی دعا یہ ہے جیسا تیری حجت ہمیں دیکھنا چاہتی ہے ہم سب کو ویسا بنا خالق کونین الہ العالمین موالیان حیدر کرار جو جشن میں تشریف فرما ہے خصوصاً بانیان جنہوں نے اہتمام کیا اسے نصرت امام الزمان میں شمار فرما خالق کونین خطاکار ہیں گناہگار ہیں گناہ نے کبیرہ و صغیرہ معاف فرما خصوصاً وہ گناہ معاف فرما جو زمانے کے امام تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے ہر دور میں ہر ذی روح تیری حجت کا صدقہ کھاتا ہے ہم سب کو اپنی حجت کا صدقہ لنگر نیاز تبرک کھا کے حلال کرنے کی توفیق عطا فرما حالانکہ کونین ہمارا معیار اتنا بلند فرما کہ ہم آل محمد کو مانتے ہیں ہم آل محمد کی مانے بھی صحیح قریبی فرما عنایت فرما شفقت فرما ہم یہ کہتے کہتے نہ مر جائیں میں مولا کو مانتا ہوں میں مولا کو مانتا ہوں احسان فرما ہمارے ظرفوں کو اتنا بلند فرما کہ مولا بھی کہے ہاں یہ میرا ہے خالق کونین دنیا سے جانے سے پہلے دل کی آنکھیں کھول دے ہم سب کے ورثہ جو دنیا سے جا چکے ہیں جہاں جہاں دفن ہیں جب تیری حجت کو ظہور ہو قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے سب لشکر امام میں شامل ہوں مرد ناصر بن کے شامل ہوں مستورات کنیزے بن کے شامل ہوں جو پریشان حال ہیں تنگ دست ہیں یا کسی تکلیف میں مبتلا ہے برکت امام زمان اور اس برکت جشن کی ان کو صحت کاملہ ان کی تکلیفوں کو دور فرما جن کو لنگر کی تنگ دستی ہے وسیع لنگر عطا فرما مگر ان کا صدقہ ان پہ خرچ کرنے کی توفیق بھی عطا فرما خدا بند عالم مالک ارض و سما جوانوں کو پاکیزہ بنا بچے بچیاں جہاں جہاں ہیں ان سب کو پاکیزہ بنا کیونکہ امام کے سامنا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے ہماری نسلیں پاکیزہ ہوں خالق کونین مالک ارض و سما ہم سب کو وہ طاقت عطا فرما کہ تیری حجت کا ہم سب سامنا کر سکیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری یا امام المنتقم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ شیخ انبیاء علیہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینة العلم الثقلین سر الاسرار العلیہ نور الانوار الجلیہ معراج العقول موصل الاصول اب الوقت و مولا الزمان شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان کامل الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والعمر زمان درود پڑے شہنشاہ کے
औलाद तय्यबीन ताहिरीन सलवातुल्लाहि सलामुल्लाह अलैहि अजमईन व लानतुल्लाहि अला अलैहिम मिन यौमिल अज़ल इला यौमिद्दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। अपनी ज़बानों को मुअत्तर करो पाक दरूद के साथ। चार मिसरों से गुफ्तगू का आगाज करना चाहूँगा। जश्न का मौका है। यकीनन ये ड्यूटी मेरी इमाम ने लगाई है, आप सबके चेहरों की ज़ियारत करना। काबिल एहतराम फरमा रहे थे कि सैयद का पैगाम है, हर बंदा पैसे लेता है। मैंने नहीं कभी कहा, मैं कहना भी नहीं चाहता। हाँ, मैं अपने बारे में ज़रूर कहता हूँ, वो भी एक मकसद होते हैं। कई बानी ऐसे बैठे होते हैं जो मजलिस कराना चाहते हैं, पैसे नहीं होते। चाहता हूँ उन तक पैगाम पहुँच जाए कि मसला नहीं, तो मौला का जिक्र कराओ, हम आएंगे। मैंने कभी किसी पे हिट नहीं की। जो लेता है वो कितना ताकतवर है, इमाम का सामना कैसे करेगा, ये उसकी मर्जी है, ये उसकी तबीयत है, ये उसका मिजाज है। लेकिन मेरे खून की मजबूरी है, सैयद भी हूँ, जाते जाते मलिक तैयब को कहूँ मुझे कुछ दे। ये ज़ेब नहीं देता मेरे खून को। मेरी जद ने घोड़ियों पर चढ़ के दीन फैलाया है। सादात ने ये जो भी तारीफ फरमा रहे थे अंदर बैठे हुए, ये सादात के मरून मिन्नत है। बड़ी जगहों पे सादात ने शफकत फरमाई, ये उनके खून का शेवा है। इन्होंने कहा ये नियाज नहीं लेते, मैं नियाज खाता हूँ। नियाज लेने वाली चीज का नाम नहीं, खाने वाली चीज का। जी यकीनन आप गवाही देंगे, बिस्मिल्लाह जितने भी तशरीफ फरमाए गवाही देंगे। माँ ने पहला पहला लुकमा मुंह में डाल के क्या कहा था? नजरे अल्लाह। भाई माशाअल्लाह, ये नियाज है जो पका के बैठा होता है वानी। आप यकीन कीजिए, यकीन कमाल पे आ जाए, इस नियाज के खाने के बाद पैसों की जरूरत रहती ही नहीं। नियाज बड़ी बाकमाल, क्योंकि देखें आपका सारा सिलसिला जुड़ा है निस्बत से। भट्ठे की ईंट घर का हिस्सा, घर बन गई। इमाम बारगाह का हिस्सा, इमाम की बारगाह बन गई। ऐसे है, कपड़े एक ही थान से लिए हुए मैंने और आपने खरीदे, हमारे जिस्म का हिस्सा बन गया। वही कपड़ा अल्लाह में अब्बास पे मंसूब हो जाए। निस्बत ही किसी चीज को कमाल पे ले आती है। आला तशरीफ फरमा हो, अगर निस्बत किसी चीज को कमाल पे ले आती है तो ये जो लंगर पकता है ये भी तो निस्बत है हुसैन से। ऐसे है, ये भी कमाल पे है। बात सिर्फ यकीन की है। आप सब ने सारे लाइमा शुक्रगुजार हो, जश्न का मौका है, चलो एक मोती तोहफा है वसूल करो। अगर लंगर पे हम ये कह दें ये हुसैन का लंगर है, निस्बत पा जाए, कमाल पा जाता है। कपड़ा निस्बत पा जाए, अलम का हिस्सा बन जाए, कमाल पे लग चला जाता है। कुरान का गिलाफ बन जाए, कमाल पे चला जाता है। बस ख्वाहिश है, अल्लाह करे, जनाब यानी वसूल कीजिएगा, अल्लाह करे मोमिन अपना मकाम समझ जाए। अल्लाह करे मोमिन अपना मकाम समझ जाए कि उनसे किन की निस्बत जुड़ी है। जब पता चल गया निस्बत किन की है, ये भी कमाल पे पहुंच जाएंगे। अल्लाह करे, मेहरबानी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, शुक्रगुजार शुक्रगुजार। निस्बत किन की जुड़ी? अली वाले, निस्बत किन की जुड़ी है? तो मेहरबानी, शुक्रगुजार हूँ, दिल चाहता है इसीलिए निकलता हूँ। वरना घर बैठ के, ठंड का मौसम है, गर्मी का मौसम है, निकलने का क्या है। सिर्फ चाहता हूँ
اللہ کرے میرے مولا کے اتنے خوبصورت عزادار ہیں، اتنے کمال ماتمی ہیں، یہ اپنی نسبت پہچانے. جب یہ نسبت پہچان گئے یہ نہیں رہیں گے. اچھا دیکھو، آپ سب مجھ سمیت سرکار وفا کی نشانی کو سلام کرتے آئے، ایسے ہے نا؟ کیا یہ وہی علم ہے جو کربلا میں تھا؟ نہیں، یہ منسوب ہوا. نہ لوہا وہاں کا، نہ پتھر وہاں کا، نہ کپڑا وہاں کا، نسبت پا گیا. ہم میں سے ہر بندہ جھکا. حکیم صاحب جھکے ہیں، باقاعدہ ہم سب جھکے ہیں، پیار کیا ہے. بس جب ہم اپنی نسبت کو پہچان گئے، خدا کی قسم علی منوانا نہیں پڑے گا. دنیا دیکھ کے کہے اگر یہ علی والا ہے تو اس کا علی کیسا ہوگا. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ضرورت ہے اس چیز کی کہ ہم مولا کو ممبر پہ کہیں میرا مولا یہ کر سکتا ہے، میرا مولا یہ کر چکا ہے، میرا مولا. بھئی اچھی بات ہے، لیکن پہلے اپنے اندر تو کمال پیدا کریں. خدا کی قسم تاریخ میں جملہ میں نے پڑھا ہے، دنیا سلمان کو دیکھ کے کہتی تھی واقعی یہ جن کا ہے وہ کیا ہو گیا. اور اسی لیے پنڈی والوں، اسلام آباد والوں، موالیان حیدر کرار، اس لیے دنیا کو کہتا پھر رہا ہوں کبھی بھی کوئی ممبر پہ یہ دعا منگوائے نا، اللہ ہمیں محمد والے محمد کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین نہ کہنا. میری اور آپ کی نہ جرت ہے، نہ ہمت ہے، نہ اتنی طاقت ہے، نہ اتنا ظرف ہے. جب بھی کوئی دعا منگوائے خدا بند عالم مجھے آل محمد کے عاشقوں کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا، مجھے سلمان محمدی کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، مجھے محسن کی سیرت پہ، مجھے حر کی، مجھے بہتر کی. ایسے ہے یا نہیں؟ ان کی سیرت پہ بھی چل پڑیں پھر بھی کمال ہے. لیکن اگر واقعی چل پڑے سیدہ، واقعی چل پڑے سادات موالیان حیدر کرار، خدا کی قسم پنڈی اگر تھوڑا سا ظرف بڑھا، ایک جملہ قیمتی آ گیا، سرکار کا جشن بھی شروع کرتا ہوں، بات سے بات چل پڑی، چلو تحفہ یہ بھی لیتے جاؤ. سلمان کے مقام سے بھی بندہ نکل سکتا ہے آگے. آپ کہیں گے مہربانی سے یہ زیادہ شکر گزار ہوں، آپ نے بے شک لفظ کہہ کے میری حوصلہ افزائی فرمائی. جی سلمان محمدی کا مقام کون بھلا آگے نکل سکتا ہے؟ اگر آگے کوئی نہ نکل سکتا ہوتا تو معصوم یہ نہ فرماتا منتظر وفضل من اہل کل زمان. یہ جملہ فرمایا گیا. کہیں گی سیدزادہ کیسے ممبر پہ کھڑے بات کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے بھلا کوئی سلمان سے آگے نکل جائے؟ بڑا فرق ہے. سلمان نے علی کو مانا تھا دیکھ کر، دیکھ کے مانا اور ہے غیبت میں مانا. اچھا کوئی سلمان سے آگے نکل گیا، کوئی سلمان سے ناراض ہو جائیں گے یہ میرے سے آگے کیوں نکل گیا؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. آل محمد کے عاشق خوش ہوتے ہیں جب وہ اس دور کے عاشقوں کا معیار دیکھتے ہیں. بس ہمیں اپنا معیار بدلنا ہے. ہمیں اپنی قیمت کم پیسوں میں نہیں بیچنی، ضائع کرنی. ہم معمولی نہیں، ہمیں اپنے آپ کو کم قیمت پہ نہیں بیچنا. مضبوط رکھنا ہے، پاکیزہ رکھنا ہے. سر کے اس بال سے لے کر پاؤں کے تلوے تک اس نسبت کو کمال پہ لانا ہے. انشاءاللہ پھر کمال ہی کمال ہے. ہو سکتا ہے تیری میری سرکار کو اس جشن کا صدقہ تیری میری ہی ضرورت ہو سکتا ہے بادشاہ کو ہماری ہی ضرورت ہو. انشاءاللہ یہی مواقع ہم سب کو آگے بڑھنے کا موقع دیتے ہیں. یہ مجالس کا مقصد کیا ہے کہ سید نے جلسہ کروا لیا، حکیم صاحب نے مجلس کروا لی، مجلس ہو گئی؟ نہیں، ان ساری چیزوں کے پیچھے مقصد چھپا ہے ہم اپنا مزاج بدلیں، ہم اپنے کردار بدلیں. ہم جہاں کھڑے ہیں وہاں نہیں، ہم اس مقام پہ پہنچے جہاں مولا دیکھنا چاہتے ہیں. شکر گزار. لو جی 15 جمادی الاول
घबरा तो नहीं गए? जिस शहजादे की दुनिया में तशरीफ आवरी मनाने आए बैठे हो, 37 या 38 हिजरी 27 नवंबर 657 ईस्वी अली के हाथों पे एक अली आया। मैंने देरी नहीं लगाई। थोड़ा सा मेंबर पीछे कर ले, तकलीफ ना हो, ये ठीक है? अच्छा अच्छा अच्छा, बिस्मिल्लाह की मदद, बिस्मिल्लाह, बैठ, बिस्मिल्लाह, तशरीफ रखिए। मैं आपके खिदमत पे एक छोटा सा पैगाम देना चाहूँगा। कभी भी मासूम के दुनिया में तशरीफ लाने पे झगड़ा नहीं करना। वो कैसे आए? हमारी अक्लें परवाज करते करते अर्श तक पहुंच जाएं, फिर भी हम मोहताज हैं। भला मोहताज मुख्तार के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? मेहरबानी, वे मोहताज है ना जाना, मोहताज भला मुख्तार की। माशाअल्लाह, जुमलों के कदरदान तशरीफ फरमा हो। कभी भी इनके तशरीफ आवरी, विलादत हुई, दुनिया में आमद हुई, किस अंदाज से तशरीफ लाए, ये हमारा टॉपिक होना ही नहीं चाहिए। ना ही लड़ाई इस पे पड़नी चाहिए। बहुत लड़ चुके हैं, फायदा कुछ भी नहीं हुआ। मैं अक्सर मोमिनों कहता हूँ, आते ये हैं, लड़ते हम हैं। हमारा लड़ना बनता नहीं। बस एक जुमला हमेशा ज़हन नशीन रखना। शिया किताबों के भी ज़बार शाबार लगा दूंगा, यकीन जानिए, हर शहजादे की माँ ये कहते हुए दुनिया को बता गई। जब पूछा गया शहजादा कैसे आया, बस इतना फरमाया, मुसल्ले पे बैठे थे, शहजादा इससे ज्यादा मैंने ना कभी अकीदा अपना कभी किसी को बताया, ना मैं कभी बताऊंगा। अकीदा अकीदा नहीं जो दुनिया के सामने बयान हो, अकीदा किरदार से पता चलना चाहिए। मैं अली को ये मानता हूँ, मेरी औकात क्या है? अली की हद बंदी करना ये मेरे बस का काम नहीं। जिस अली को जानने के लिए मोहम्मद ने कहा हो, या मैं हूँ या अल्लाह हो, हमारी औकात नहीं। हमेशा ज़हन नशीन रखिएगा, लड़ाई नहीं करनी। कोई अगर विलादत बादशाहत कहते, कोई ज़हूर कहते, कोई आमद कहते हैं, हर एक अपना अपना ज़र्फ़ के मुताबिक अकीदा और सोच है। हमने नहीं लड़ना, बस इतना ही ज़हन में रखना है, जब ये आते हैं माँ का वज़ू बरकरार रहता है। शाजी एक जुमला कम, शाजी खुदा की कसम, ये भी आले मोहम्मद के घराने की हकीम साहिबान मजलूमी है, वरना किसी के बच्चे के आने का अंदाज बाहर नहीं बताया जाता। किसी के घर बच्चा है, बच्चे के आने का अंदाज बाहर डिस्कस, गैरतमंद बाहर डिस्कस नहीं करते, लेकिन इस घर की मजलूमी है। पता था लोग ऐसे पैदा होंगे जो ये सोचने में मजबूर होंगे आते कैसे हैं। अरे भाई, अव्वल आइमा, अल्लाह अकबर, अमीरुल मोमिनीन, मौलाए कायनात, सुल्ताने ज़मीन व ज़मन, काबे में 13 रजब तशरीफ लाकर इमामों का बाबा दुनिया को ये सिर्फ सबक नहीं दे रहा कि मैं आया हूँ, बल्कि दुनिया को बताना चाह रहा है, जिनका बाप काबे जैसी जगह पे आए, वो औलाद जहां भी आए वो काबा होता है। मेहरबानी बेटी, मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी बेटी, बहुत शुक्रिया। इसलिए हमें नशीन रखना है
کہ ان کی دنیا میں تشریف لانے کی انداز پہ گفتگو کم ہونی چاہیے، بس ان کے حکم پہ گفتگو ہونی چاہیے۔ اچھا پیر زبان شاہ جی، پیر صاحب، پیر ذوالفقار شاہ جی، ہم ان کو کتنا جاننے کی کوشش کریں گے، کتنا کریں گے؟ ٹامک تو یا مار مار عقلوں کی کتابوں سے ادھر ادھر ڈسکس یہی کر بیٹھیں گے؟ یہ ہماری ڈیوٹی ہی نہیں۔ ان کو جاننا ڈیوٹی نہیں، ان کی ماننا ڈیوٹی ہے۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ قرآن واضح طور پہ احکامات کے ذریعے ہم تک یہ پیغام پہنچا رہا ہے۔ لو جی، جس شہزادے کی دنیا میں تشریف آوری میلاد مسعود منا رہے ہو، اسی شہزادے نے امت پہ اپنی جد کی طرح ایک کرم کیا۔ وہ کرم اپنے ایک فرمان کے طور پہ جاری فرمایا۔ بڑا پیارا فرمان ہے، سنا ہوگا، چلے اس انداز میں ذرا سن لیجئے۔ سرکار فرماتے ہیں خلوص سے کیا گیا کام چاہے کم کیوں نہ ہو کم نہیں ہوتا۔ دل ہے شریف مجمع ہو، خمسہ ہو، خلوص پہ ہی گفتگو ہو۔ یہ خلوص کیا ہے؟ آج کل ناپید ہے۔ اچھا بندے بندوں کے ساتھ چلو جیسا رویہ رکھے، حالانکہ رکھنا نہیں چاہیے، لیکن آل محمد کے ساتھ تو کم از کم معیار خلوص بلند ہونا، کم از کم معیار خلوص۔ لو جی، میں طویل گفتگو نہیں، آگے مجھے پہنچنا بھی ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسی واقعے کے ذریعے انشاءاللہ یہ پیغام آپ تک پہنچ جائے گا۔ ایک شخص ہے، دو مقامات کتابوں میں تذکرہ ہے، یہ وہاں رہتا ہے۔ ایک ہے مقام اسقلان، جہاں یہ ہے تاجر، ٹریڈر، تاجر ہے، سامان نوٹوں پہ لاتا ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے، اس کو سید سجاد سے بڑی محبت ہے، آقا سے بڑی محبت ہے۔ جب بھی اس کی یہاں سے گزرنا ہوتا ہے، اس کا یہ سید سجاد کے ہاتھوں کا بوسہ لے کے ضرور جاتا ہے اور کوشش کرتا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ آقا کی خدمت میں پیش کرو۔ کوشش رہتی ہے، جب بھی گزرتا ہے، مدینے سے ہو کے گزرتا ہے، اور آپ جس شہزادے کی دنیا میں تشریف آوری منا رہے ہو، اس شہزادے کے ہاتھوں کی بوسہ لیے بغیر یہاں سے نہیں گزرتا۔ ایک دفعہ نہیں، پھر سب کئی دفعہ گزر ہوا۔ ایک دن گھر واپس آیا، بیوی کے سامنے گفتگو شروع کر دی۔ میرا مولا بڑا کرمان، میرا مولا بڑا کریم، بڑا کمال، بڑا شہنشاہ، کیا خوبصورت شہزادہ ہے۔ شدید سید سجاد کا حسن ایک جملے میں دینا چاہتا ہوں۔ کسی نے علی اکبر کو کہا تھا، ہم انتظار میں تھے محمد کا حسن دیکھیں۔ علی اکبر نے کہا تم نے حسن دیکھا نہیں، انگلی پکڑ کے سجاد تک لے آیا، بندہ حیران ہو گیا۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے، مہربانی، بندہ حیران ہو گیا۔ اللہ بندہ حیران ہو گیا، کہتے میں نے سنا تھا محمد کے حسن کا سراپا ہے علی اکبر۔ علی اکبر کے کہنے پہ میں نے جب سجاد کو دیکھا، میں اکبر کو بھی بھول گیا۔ کتنا حسین ہوگا یہ شہزادہ۔ بہت شکریہ۔ لو جی، یہ گھر آیا، اپنی بیوی سے گفتگو کرنے لگا، میرا شہزادہ بڑا حسین، میرا آقا بڑا کریم، میرا آقا بڑا لجپال۔ بیوی کہنے لگی اکثر جاتے ہو اور مجھے بتاتے ہو، میں کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاتا ہوں، یہ بتاؤ جن کے لیے لے کے جاتے ہو انہوں نے کبھی تمہیں بھی کچھ دیا؟ دیکھیں، مقصد پیغام پہنچانا ہے۔ پنڈی والوں، صرف میسج آپ تک ڈیلیور کرنا، اللہ کرے پہنچ جائے۔ اس واقعے کی کوشش کر رہا ہوں، اس کا سہارا لے کر آپ تک بات پہنچاؤں۔ خلوص والا مومن تھا، مخلص مومن تھا۔ جب اس نے کہا نا ہمیشہ تو ہی دیتا ہے، انہوں نے بھی کبھی دیا؟ مخلص خلوص والا مومن، کیا خوبصورت جملہ کہا،
کہتے ہیں میرے آقا زمین و زمن پہ محیط ہے، اللہ کے چھپے ہوئے خزانے ہیں۔ بڑی تعریفیں کرنے کے بعد ایک جملہ اس خلوص والے مومن نے بڑا کمال کہا، کہتے ہیں ان سے میں کیا مانگوں جو مجھ جیسے کو اپنی قریب آنے کا موقع دیتے ہیں۔ بڑی بات ہے جی، پہلے آقا کی تعریف کی بڑے خوبصورت انداز میں، پھر کہتے ہیں مجھ جیسے کو یہ اپنا قرب دے دیتے ہیں، انہوں نے مجھ جیسے کو اپنا بنایا ہے، میں اور ان سے کیا مانگوں؟ کہنے لگی بات تو تیری ٹھیک ہے، چلو پہنچا مال تجارت لے کے، جہاں جانا تھا مدینے رک گیا، سرکار کی قدم بوسی کے لیے آقا کے قریب آیا، مزاج امامت کا رنگ نرالا تھا۔ اچھا شجی ایک چیز اور عرض کرتا جاؤں، یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے۔ آج کل ہم لوگ اپنے آپ کو بڑا مطمئن سمجھتے ہیں، بھی میں نے یہ نماز پڑھ لی، میں نے عبادات کر لی، میں نے عزاداری کر لی، میں نے مجلس سن لی، میں نے مجلس پڑھا دی، میں اوکے ہوں۔ ایک کرائٹیریا ہوتا تھا پنڈی والوں، یہ بڑا قیمتی تحفہ ہے جوانوں آپ نے سنبھالنا ہے، کرائٹیریا ہوتا تھا کیا ہمارے عمل سے ہمارا امام راضی ہے؟ اس وقت ایک کرائٹیریا، مہربانی، وہ کیا کرتے تھے؟ رخ انور دیکھتے تھے، وجہ اللہ دیکھتے تھے، دیکھتے تھے اگر شہزادے کا چہرہ مسکراتا ہوا ہوتا اس بندے کے لیے، سمجھ جاتے میرے عمل ٹھیک ہے۔ اگر ذرہ برابر جلال رخ انور پہ ہوتا محسوس کرتے کہ غلطی ہے، کوئی کوتاہی ہے، بجائے امام کے پوچھنے کے عمل بہتر کرنے لگ جاتے تھے۔ ہم تو مطمئن ہیں نا کہ ہم بڑے زبردست چل رہے ہیں، بہت اچھے چل رہے ہیں، اس لیے میں اکثر مومنین کی خدمت میں گزارش کرتا رہتا ہوں، مہربانی کیا کرو رات کو وضو کر کے ضرور سویا کرو باوضو، اور تسبیح پڑھتے پڑھتے، تسبیح نہ ہاتھ پہ پڑھتے پڑھتے کیا یا رب محمد آل محمد صلی علی محمد آل محمد وعجل فرج آل محمد، ایک تسبیح پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے علم کو وسیلہ بنا کے زمانے کے امام کی خدمت میں عرضی کیا کرو، کائنات کا سب سے بڑا کمزور، سب سے بڑا ناتواں، سب سے بڑا مسکین تجھ جیسے سلطان کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، میرا دنیا میں کوئی نہیں سوائے تیرے۔ یہ وہ کہتے ہیں نا یہ میرا وہ میرا وہ میرا، ان سب چیزوں کو باہر نکال کے کہنا ہے میرا تیرے سوا کوئی بھی نہیں، یہ سب میرے سانسوں کی ڈوری تک کے تعلق دار ہیں، سانس ہیں، بیٹا بھی ہے، باپ بھی ہے، بھائی بھی ہے، ماں بھی ہے، رشتہ ختم سانس کی ڈوری کے ساتھ ہو جاتا ہے، مگر تیرا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ مہربانی کوئی مگر تیرا، مہربانی یہ سارے کوشش کرو رات کو سونے سے پہلے، بابو جو ہو کے کیا ہوتا ہے 2-4 منٹ سارے 5 منٹ لگتے ہیں، تیرا رشتہ ختم نہیں ہوتا۔ آقا نہ قبر میں ہوگا، نہ ظہور پہ ہوگا، نہ حشر پہ ہوگا۔ آقا احسان فرما میں ٹھیک ہوں بھی ایک نگاہ کرم، کہیں غلط ہوں رہنمائی فرما، رہبری فرما، تیرے سوا میرا کوئی نہیں، اور ہاں میرے پاس عمل بھی کوئی نہیں۔ پنڈی والوں تحفہ سنبھال لینا۔ باہر آپ کے ایک فقیر آ گیا، ہاتھ میں کاسا ہے، زوار شاہ جی کاسا لے کے آیا، اس کے پاس اس کاسے میں بڑے سکے بھی تھے، پیسے بھی تھے۔ زوار شاہ جی آپ کو کہتے ہیں ایک میں نیچر بتانے لگا ہوں، آپ کو کہتے ہیں شاہ جی جناب علی نہیں جانتا آپ کو، اس میں کوئی ڈالیے، آپ ڈالنے سے پہلے سوچتے اس کے پاس تو پہلے بھی ہے،
تھوڑی دیر میں ایک اور آ گیا، کاسا خالی تھا، آپ کے پاس آئے، آپ کو آگے کہتے جناب میں مجبور ہوں، مہربانی کیجیے کوئی ڈالیے، آپ کے لیے یہ ضروری ہے، خالی کاسا ہے بھر دو۔ کوشش کرنا موالی علیہ حیدر قرار، کبھی بھی اپنے عمل پہ فخر نہ کرنا، میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا، کبھی اندر سے فخر کی آواز نکلے، یہی سوچنا مولا نے کرایا مولا نے کرایا۔ میری اوقات ہی نہیں، میں کون ہوں، میں کہاں کر سکتا تھا۔ میں بہت شکریہ پنڈی لو جی، میں بات مکمل کروں، بات طویل نہ ہو جائے۔ سرکار آج فرماتے ہیں عسقلانی آج پہلے کھانا نہ کھائیں، میں آقا کو مالک العابدین کہتا ہوں، میری تربیت ہے مالک الساجدین، عابدوں کا مالک، امام الساجدین، سجدے کرنے والوں کا امام۔ حق بھی یہی بنتا ہے یار، ہم اپنے آقا کو کہیں باتوں کی زینت، باتوں کی زینت، مومنوں کو باتوں کی زینت بننا چاہیے۔ ہاں ماشاءاللہ، مشکل بات تھی، حکیم صاحب نعرہ نہیں لگا، لیکن مجھے اس کی طلب نہیں ہے، پیغام تھا، شکریہ بہت شکریہ۔ لو جی سرکار پہلے قوام جی، آپ آقا ہیں، مالک ہیں، آپ کی مرضی، یہ لفظ مالک پہ پریشان نہ ہونا، مولا کا مطلب ہے مالک، ہاں مولا کا مطلب ہے مالک۔ اور واجب الاحترام ولایت آسان نہیں، دشوار امر ہے، شجی یقین جانی آسان نہیں، ہم نے یہ اس کے بغیر چارہ بھی نہیں، واجب نہیں اوجب ہے، چارہ بھی نہیں، آسان بھی نہیں، کرنا بھی ہے، نبھانا بھی ہے۔ انشاءاللہ یہی جب ہم اپنے آپ کو پہچان گئے، انشاءاللہ سفر ولایت شروع ہو گئے۔ اپنے آپ کو پہچاننا ضروری ہے، اور اس کے لیے کبھی کبھی زوال شریف محفل لگی ہو تو گزارش کرتا ہوں، 2-4 سوال ہیں روزانہ اپنے آپ سے کیا کرو، میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کیوں آیا، میں کب تک کے لیے آیا، میں نے کہاں جانا ہے۔ اپنی پہچان کے لیے 4-5 سوال ہیں، اگر ہو جائیں اپنے آپ سے تو جواب اپنے آپ سے ہی ملتا ہے۔ عسقلانی آؤ تمہارے ہاتھ دھلائے، میں دھلاؤں گا، اچھا تیرا دل ہے چل تو دھلا۔ وہ آفتابہ پانی کا بدل رکھا ہے، نیچے تشت رکھا، سرکار نے فرمایا ہاتھ دھلا۔ سید سجاد کے مقدس ید اللہ پہ اس نے امر امام سے پانی ڈالا، ڈلا پانی تھا، قطرے ہیروں میں منتقل ہو گیا۔ قطرے جوہرات میں منتقل ہو گئے۔ اللہ اکبر، کوئی زمرد بن گیا، کوئی ہیرا، کوئی جوہرات میں پانی ڈالتا رہا۔ سرکار فرماتے رہے دیکھ کیا ہے، کہتے آقا یہ وہ موتی، یہ وہ ہیرے، وہ جب بھر گئے معصوم فرماتے ہیں بیوی کو کہنا شریفوں کے گلے نہیں کرتے۔ ہائے ہائے بہت شکریہ، میں مہربانی بڑی، شریفوں کے گلے نہیں کرتے، بیوی کو کہنا یہ امام نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ آقا میں نے اس کو سمجھایا تھا، یہ مل گئے تھوڑا ہے، فرماتے ہاں ہاں تم نے سمجھایا تھا، ہم سن رہے تھے۔ شاید میں اسی جملے کے لیے اپنے امام سے امر لے کے امام کی مرضی سے یہاں تک پہنچا ہوں، شاید یہ جملہ تھا جو میں کہہ گیا، یہی ہم سب کو سمجھنا ہوگا، ہم پہ ہر وقت کیمرہ فٹ ہے، ہم دیکھے جا رہے ہیں، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہمارا چلنا، ہمارا بولنا، ہمارا سوچنا، ہم پہ کیمرہ فٹ ہے، کوئی نہ کوئی عین اللہ ہے۔
چینج کر کے بتاتا. بھلا کیسے؟ وہ شیطان کو لوگ زیادہ مانتے ہیں نا، بن بلائے آ جاتا ہے، ہر جگہ ہے. امریکہ میں کسی نے غلط کام کیا، یہ کیوں کیا؟ شیطان نے بہکایا. ہمارے پاکستان میں کسی نے غلط کام کیا تھا، کس نے کہا؟ شیطان نے بہکایا. طاقتور تو ہے، ہر جگہ ہے. جس کو مہلت ملے وہ ہر جگہ ہو سکتا ہے، جن کے صدقے مہلت ملے وہ ہر جگہ نہیں. مہربانی سے ملتا، مہربانی سے. بس اسی چیز کے لیے میں حاضر ہوا تھا جو میں اب تک پہنچا چکا ہوں. کوشش کرو کوئی بھی حرکت ایسی نہ ہو جس سے امام ناراض ہو جائے. اچھا جی، ایک بات میں پہلے بھی ممبر پہ کہہ گیا، پیر زوار شاہ جی آج پھر کہنے لگا ہوں، بار بار کہوں گا، کسی وقت تو ذہن میں بیٹھ جائے گی. بندہ بندے کا حیا کرتا ہے، کرتا ہے نا. میں اپنی مثال دوں، میں آپ کے سامنے ایک کیمرے، ایک نہیں دو کیمرے لگے ہیں، اتنے سارے ماشاءاللہ یہ آنکھیں ہیں، کوئی حرکت نہیں کروں گا. پیر ذوالفقار شاہ جی آپ کے ہونے کا یقین ہے، آپ کے ہونے کا یقین ہے. آپ تشریف فرما ہو، کیا سوچو گے سید اتنی دور لاہور سے آیا، کیسی حرکتیں ممبر پہ غلط کرتے، غلط کام کھڑا کر رہا تھا. آپ کے ہونے کا یقین ہے، آپ کا ڈر بھی ہے. ولایت یہ ہے آپ نہ ہو میں اکیلا ہوں، مولا کے ہونے کا یقین ہے. امام کے ہونے کا یقین ہو، یہ ہے کمال ولایت. مجھے اپنے امام کا اتنا ڈر، خوف اور یقین ہو، کوئی بھی نہ ہو، امام تو ہے نا. اس لیے حکیم صاحبان فرمایا گیا، جہاں جنگل میں بھٹک جاؤ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف ایک صدا پکارنا، یا فارس الحجاز ادرکنی، تمہاری مدد کو پہنچ جائیں گے. اس کا مطلب کوئی ہوتا ہے تو پہنچتا. یہ ممالین حیدر کرار، کوشش کرو تنہائیاں پاک رکھو، زندگی سے غصے کو نکال دو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. وہ یہ اس پہ غصہ، اس پہ یہ چھوڑ دو، غصے کا کوئی فائدہ نہیں. غیبتیں چھوڑ دو، وہ یہ کھاتا ہے، وہ یہ پہنتا ہے، اس کے پاس گاڑی کہاں سے آ گئی، اس نے یہ گھر بڑا زبردست بنوا لیا، یہ ہمارے ٹاپک نہیں، یہ مومنوں کے ٹاپک نہیں. یہ ٹاپک ہے دوسروں کے. ہمارا ٹاپک یہ ہے، صبح سے اٹھے ہو یار، آج ملے ہو بڑے دنوں بعد، یہ بتاؤ صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کیا تھا؟ شاباش، مہربانی مہربانی. میرا اور آپ کا ٹاپک یہ ہے بھائی، صبح صبح اٹھے تھے، امام کو سلام کیا تھا جی، کیا تھا جی، نہیں کیا تھا نہیں کیا تھا، کوشش کرنا کل ضرور کرنا. ہمارا اور آپ کا ٹاپک یہ ہے بابا، آج سارا دن امام کا ہم نے انتظار کتنا کیا. یہ ٹاپک ہے، یہ گفتگو ہے. مختصری عرض کر کے آگے سفر کرتا ہوں، ٹائم نہیں ہے. لو جی، اٹھایا تشت، فرمایا یہ لے جا. بیوی کو جا کے کہنا شریفوں کے گلے نہیں کرتے، امام نے تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے. پیر جی تشت لے کے گھر آیا، کپڑا اوپر ڈالا تھا. بیوی کو کہتے ہیں کپڑا ہٹا. اس نے کہا ہٹا لو. انہوں نے کہا تو ہٹا. کپڑا ہٹایا، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، نیچے ہیرے جواہرات پتنی موتی کیا کیا. کہتی ہیں اتنا، یہ کہاں سے آ گیا؟ کہا یہ امام نے بھیجا ہے، یہ امام نے بھیجا ہے، یہ سید الساجدین آقا نے بھیجا ہے تیرے لیے. کہنے لگی اتنے بڑے کریم ہیں. کہتے پگلی میں نے کہا تھا نا، پتہ چل جائے گا ان کو، سوچ کے بولا کر. کہتی ہے بس اب میں جانا چاہتی ہوں، قدم بوسی کرنا چاہتی ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چل، تیاری کر جلدی. اس نے کہا بھی تو آیا ہوں، ذرا مال تجارت کٹھا کرو. کہتی ہے ہو جائے گا کٹھا، تیاری کر، مجھے بھی لے چل. لو جی لے کے پیر صاحب چلا. صدا تو
مومنین بڑا قیمتی نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. نچوڑ سے پہلے ایک جملہ ہے بڑا اہم ہے, کوشش کرنا ضائع نہ ہو. چلتے چلتے اشتیاق اس کے اندر بڑا تھا کہ میں دیکھوں, میں ان کو ملوں, میں ان کے ہاتھوں کا بوسہ لوں, میں ان کی قدم بوسی کروں. وہ اتنے کمال ہیں جنہوں نے کہاں بیٹھ کے ہماری بات سن کے شفقت در شفقت فرما کے اتنی کریمی کر دی. وہاں سے چلی, راستے میں سرکار کے بارے میں گفتگو کرتی آ رہی ہے. اچانک زوار شاہ جی طبیعت خراب ہوئی. پیر ذوالفقار شاہ جی وہی خراب ہونے کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی, روح پرواز کر گئی. قریب ہی تھوڑا سا فاصلہ رہ گیا تھا. بیوی کو وہیں چھوڑ کے, مال تجارت چھوڑ کے دوڑا سید السجاد کی خدمت میں, آقا کی خدمت میں قدم بوسی کر کے میرا سلام قبول کیجئے. علیکہ السلام. فرماتے آرام سے, تسلی سے, سکون سے بیٹھ. پریشان کیوں؟ بڑی مشکل سے تیار ہوئی تھی آپ کی زیارت کو. راستے میں روح پرواز کر گئی. سرکار مسکرا کے فرماتے ہیں ہم جو کہہ رہے ہیں گھبرانا, ہم ہاتھ اٹھائیں گے دوبارہ زندگی مل جائے گی. ادھر تیرے امام نے ہاتھ اٹھائے, زیر لب کچھ خوبصورت جملے ادا یقیناً کیے ہوں گے. سرکار نے جملے ادا فرمانے کے بعد فرمایا جا بیوی کو لے کے آ. اس لیے کبھی بھی مومنو دنیا سے جانے پہ گھبرایا نہ کرو. ہاں, حجت خدا اللہ کی قدرت کاملہ کا زمین پہ مظہر ہوتا ہے. گھبراؤ نا. اسقلانی کہتا ہے میں گیا, میں نے دیکھا اٹھی بیٹھی ہے, آنکھیں مل رہی, اٹھی بیٹھی ہے. مولا کے پاس لے چل, مولا کے پاس لے چل, مولا کے پاس. اور نے کہا کیا ہوا, وہ تو دنیا سے ہاں میں مر گئی تھی, وہ میری روح کو اسرائیل لے کے چلا, چوتھے آسمان پہ جو ہی پہنچا. پنڈی توجہ, جو ہی چوتھے آسمان پہ پہنچا ایک خوبصورت شہزادہ سامنے آیا. فرمانے لگے کہاں لے کے جا رہے ہو؟ عرض کرتا اس کا وقت پورا ہو گیا تھا, اور میں واپس اس کی روح واپس کر کے آ. تجھے نہیں پتا یہ تو میری زیارت ہے. پورے چہرے کی, چہرہ انور کی عکاسی کی. ایسے رنگ عطر تھا اس شہزادے کا, ایسے گیسوں تھے. اچھا لے کے چل. میں ایک جملہ عرض کر گیا تھا. ایک لمحہ پہلے حکیم صاحبان طیب بھائی پیر ذوالفقار شاہ جی سادات المومنین, دنیا سے جانے سے گھبرانا نہیں. اگر یہ عورت دنیا سے گئی ہوئی واپس اٹھ سکتی ہے تو آج کا مومن صرف امام کی زیارت کا اشتیاق رکھے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے مہدی قبر پہ آ کے نہ کہے اٹھ میں آ گیا. چلو جشن میں بابا نے اسوات تو دی ہے نا. بابا جی میں آپ کو بتاؤں موت ہے کیا. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑا کفن کا ڈال کے قبر میں من و مٹی تلے ڈال دیا جائے گا, یہ ہماری موت ہے. قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن مرتا کیا ہے, جسم, نفس یا روح. قرآن کہتا ہے نہ جسم مرتا ہے نہ روح مرتی ہے, مرتا ہے نفس. اچھا قرآن نفس کو کیوں موت آتی ہے؟ فرمایا ہوتی ہے قبر میں علی سے ملاقات. بابا جی نے چھیڑ دیا تحفہ ہے بھائی, سنبھالنے کی کوئی
کوشش کرنا. قبر میں ہوتی ہے علی سے ملاقات. قبر میں تحفہ دینے لگا ہوں, سنبھالنا امام کا صدقہ ہے, یہ بھی نیاز ہے. نظر اندر نیاز حسین لنگر سنبھالو, قبر میں ہونی ہے علی سے ملاقات. بابا جی مرنا وہ نہیں کفن پہن کے منو مٹی تلے جا کے بندہ کہ دنیا سے چلا گیا, نہیں, دنیا میں نفس مار, قبر میں نہیں, دنیا میں علی سے ملاقات ہو گیا. مہربانی, اسی کو تو کہتے ہیں موتو قبل ان تموتو. ٹھیک ہو گیا؟ بہت شکریہ. لو جی بات رہ نہ جائے, میں بڑی جلدی مکمل کروں, سفر بھی میرا ہے. لو جی پہنچے سرکار کے باہر. میں کتاب کے جملے پڑھ رہا ہوں, اپنی طرف سے جملہ میں نے گزارش نہیں کیا. صاحب کتاب لکھتا ہے جو ہی اس کی نگاہ سید الساجدین پہ پڑھی فوراً قدموں پہ گر گئے, فوراً قدموں پہ گر گئی. عسقلانی نے اٹھانے کی کوشش کی, تھوڑی دیر بعد اٹھی, سرکار کو دیکھتی ہے, روتی ہے, آنکھوں میں آنسو ہے. اور نے کہا ان کو پہچان لیا. عسقلانی کہتے ہیں ان کو پہچان لیا تو نے تو نہیں دیکھا تھا. دیکھا تو میں نے تھا. کہتی ہے تو نے زمین پہ دیکھا, میں نے چوتھے آسمان پہ دیکھا. مہربانی, چار مشرے اور دعا. میرے خیال میں اتنا ہی کافی ہے, عرفان اتنا ہی سنبھال لو, بڑی بات ہے. عرض کروں شاہان اہل بیت کے شہزاد آ گئے. قدردان بیٹھے ہو جملوں کے, شاہان اہل بیت کے شہزاد آ گئے. مسجود بھی ہے خندہ سجاد آ گئے. مسجود بھی مہربانی ہے خندہ کہ سجاد آ گئے. خوش ہے کہ بی بی سے کہنے لگے حسین, خوش ہیں کہ بی بی سے کہنے لگے حسین, لو پاس پانے عظمت کے اجداد آ گئے. دعا کا وقت ہے, وہ بھی اس انداز سے دعا کریں گے آپ تک پیغام پہنچ جائے. پیر جی, پیر ذوالفقار شاہ جی, پتہ نہیں پنڈی سائیڈ پہ یہاں ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے, رواج ہے یا نہیں ہے. پنجاب سائیڈ پہ بڑا رواج ہے, کسی کے گھر کوئی بچہ پیدا ہو, منگتے خیراتی پنجنے دروازے پہ آ جاتے ہیں. ادھر بھی آتے ہیں, شکر گزار ہوں, ماشاءاللہ تصدیق فرما دی آپ سب نے. لو جی الحمدللہ پاکستان میں کم از کم رواج ہے. یہاں مجھے بات سمجھانے میں مشکل پیش نہیں آئے گی, اب تک پیغام پہنچ جائے گا. دروازہ کھٹکھٹاتے ان کو پتہ چل جائے اس محلے میں, اس بستی میں, اس جگہ پہ ایک بچہ پیدا ہوا. دروازہ کھٹکھٹا کے کہتے ہیں لو جی اللہ نے پتر دیتا ہے نا, اور سانوں میں کچھ دے. جی ہے نا. لو جی آپ بس اس سمجھانے کا ایک انداز تھا, آپ تک اللہ کرے پیغام پہنچ جائے. آؤ علی کو مل کے کہتے ہیں, علی اور شہزادہ حسین اللہ نے پتر دیتا ہے نا, سانوں میں کچھ دے. بہت شکریہ, مہربانی, اللہ کرے اب تک پیغام پہنچ جائے. دیکھیں میں نے بات کے ذریعے آپ کوشش کی سرکار سے خیرات مانگ کے آپ تک اصل پیغام پہنچانا مقصود ہے. آنے والا شہزادہ بہت بڑا ہے, عام نہیں ہے, امام الساجدین ہے, عام ہستی نہیں. اب یقین کیجئے میں سرکار کی فضیلتیں, ہم نے تو ہمیشہ سرکار کے مسائل بھی سنے ہیں, لیکن جو سرکار کی فضیلتیں پڑھی شجی عقل تنگ رہ گئے. اتنی فضیلتوں کا مرکہ ہے آقا. ہاں اب وقت نہیں نا میں آپ کو سناؤں انگشتری پہ کیا لکھا تھا. اللہ اکبر. ایک انگوٹھی کربلا والے سردار کی اکثر تیرے امام کے ہاتھ میں رہتی تھی, اس پہ کیا لکھا تھا. آئے ہائے ہائے, ایک جملہ کمال ہے. بس اتنا عرض کروں گا, آؤ مل کے خیرات مانگتے ہیں. ہم بھکاری ہیں ازل کے, ہمارے پلے کچھ بھی نہیں. سید سجاد آئے ہیں, ہم سب کی جھولیاں بھر دو. آواز آئے گی کیا مانتے ہو.
اللہ یا اللہ کے نمائندے سے جب ہم سوال کریں گے آواز آئے گی کیا مانگتے ہو؟ پھر ذوالفقار شاہ جی پنڈی ناراض نہ ہو جائے، میں اپنی مثال دینے لگا ہوں، مجھ جیسا بندہ کھڑا ہو کے کہے گا خداوند عالم یا مولا علی پاک یا پاک حسین بادشاہ، مقدس ہستیاں، ہم سید سجاد کی دنیا میں آنے کی خیرات مانگنا چاہتے ہیں، عیدی مانگنا چاہتے ہیں، ہمیں کچھ عطا کیجئے، کام جھولیاں بھر دیں گے، مانگنا کیا چاہتے ہو؟ مجھ جیسے بندے نے کہا میرے پاس ہے 10 لاکھ، مجھے چاہیے 50 لاکھ۔ آواز آئے گی آنے والا شہزادہ بھی دیکھ اور اپنا سوال بھی دیکھ۔ اپنی ذات کی مثال رکھو نا، بڑا ناراض نہ ہو جائے۔ آنے والا شہزادہ بھی دیکھ اور اپنا مانگنے والی خیرات بھی دیکھ۔ پھر میں نے کہا خداوند عالم چلو میں 50 لاکھ نہیں مانتا، میری تقریباً 5 کلے زمین ہے، مجھے سید سجاد کے دنیا میں آنے کی خوشی میں 50 کلہ چاہیے۔ پھر آواز آئے گی 50 کلے بھی دے دو، پھر تو نہیں مانگے گا۔ میں نے کہا نہیں یہ نہیں کہہ سکتا، انسان ہوں، پھر طلب ہو جائے گی۔ کا عقل کے دریچے کھول، وہ مانگ جو تجھے یہاں نہیں آگے کام آئے۔ مہربانی جناب، شکریہ۔ وہ ایک دعا ہے، وہ ہم دیکھ کے جائیں گے طیب کو، محمد علی بھائی کو۔ امید ہے یہاں پڑھی جاتی ہوگی ماشاءاللہ، وہ کتنی جگہوں پہ طوطا وغیرہ سید کے ہاں جگہ جگہ تقسیم ہو چکی، لیکن پھر بھی اگر کسی کے پاس نہیں ہے، بڑی اہم دعا ہے، دعائے عہد ہے۔ یہ تحفہ لاہور والوں نے آپ کے لیے بھیجا ہے۔ حکم ہے جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، ہمارا فرزند قبر پہ آئے گا۔ گارنٹی کون دے رہے ہیں؟ کائنات کے سچے ہیں۔ سچا وہ نہیں ہوتا جو زندگی میں جھوٹ نہ بولے، سچا اسے کہتے ہیں جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ بڑی خوبصورت دعا ہے، برکت بھی بڑی ہے، اور یقین کیجئے ٹینشنوں سے آزادی بھی ہوتی ہے۔ بے اولاد بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اولاد بھی ملی ہے سرکار کا صدقہ، یعنی بڑے فائدے ہیں۔ لیکن سب سے بڑا فائدہ وہ جو آپ کے چھٹے لال ولایت نے فرمایا کہ جو پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلا گیا، ہم وعدہ کرتے ہیں وہ جہاں بھی دفن ہوا یا ہوئی، میرا بیٹا قبر پہ آئے گا۔ وہ تحفے وہ آپ ان سے لے لیجئے گا، ہمارے پاس وقت نہیں، ہم نے نکلنا ہے۔ لو جی میں بس بات کو مکمل کر کے اجازت۔ خداوند عالم بڑے کمزور ذہن ہے، چھوٹی سوچیں ہیں، ہم کیا کریں گے؟ چھلانگ مار کے کروڑ مانگ لیں گے، 10 کروڑ مانگ لیں گے، یہ تو چیزیں یہاں رہ جانی ہے۔ پھر احسان فرما جو تو دینا چاہتے وہ دے۔ کل لینی ہے سید سجاد کی دنیا میں آنے کی خیرات، ہم نے کہا ہم سب مانگتے ہیں، تو کہا پھر مل کے مانگو دعا۔ فاسد اللہ الذی مقامہ کا واکرمنی بکائیں جرسکنی طالبہ سارے کا، ماں امام